کسرا نوشیروان، اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی، خسرو پرویز ظالم سفاک، اللہ کا نبی کا خط پھاڑا، پھر زوال آیا، لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کم وقت سخی بہت تھا، سخی تھا، سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرا دیے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک مچھیرا آیا، مچھیرا مچھلی بیچنے والا، بادشاہ کو مچھلی پسند آئی، کہنے لگا 4000 دینار دے دیے جائیں۔ 4000 دینار کوئی 70-80 کروڑ بنتا ہے، 40-50 کروڑ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں، جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے، فرضی کہانی ہے، اس شیریں نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو 4000 دے دیا، کل کو آپ کسی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو 4000 دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں دے چکا ہوں، میں واپس نہیں لوں گا۔ کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ ابھی اس کے کان میں کہہ رہی، آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہا یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس کرو۔ اگر کہا یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس لو، ہمیں ہمارے پیسے دو۔ اب وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیوی سے ڈرتا ہے، تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ۔ وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تھا گزر گزر کرتے، وہ بھی کوئی بڑا کوئی پیودہ پتر آئی، وہاں دا حضور نہ یہ نر ہے یا نہ یہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ ملکہ کو تو چڑھا غصہ، اب وہ کاغذ نہیں تھا، سکہ جا رہا، ایک سکہ گر گیا، ایک سکہ گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی، کہنے کہ کتنا یہ کم بخت حریص ہے کہ 8000 لے کے جا رہا ہے، اس کی 7 پشتیں نہیں ختم کر سکتی، اور ایک سکہ گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بہت ناقدر ہے، اسے سارا واپس لے لو۔ بادشاہ نے پھر اسے واپس بلایا، کہا بھائی یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔ حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ، تو راستے میں بھوک لگی، دوپہر کا وقت تھا، ایک خاتون نظر آئیں خیمے پر بیٹھی، ان کا بہن پردیسی ہوں کھانا مل جائے گا؟ کہ الحمدللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ انہیں جلدی سے اٹھ کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا، تو اوپر سے اس کا خاوند آ گیا، کہنے لگا اے کون ہو؟ کہا جی پردیسی مسافر۔ اے بکرا کتھوں آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے۔ تو اس پہ برس پڑا، تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے پوچھے بغیر یہ کرتی وہ کرتی۔ بہت ڈانٹا، یہ چپ کر کے بیچارے شرمندہ ہو کے کھاتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کہ بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا؟ وہ کہنے لگی میں کوئی ہوٹل کھولے، چل پر جا بہو۔ بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں اس کا خاوند آیا، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جی پردیسی مسافر، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا۔ اس سے مانگا تھا؟ کہا جی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہوٹل کوئی نہیں، یہ تو میں ویسے اضافہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو بڑی ظالم ہے، ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل کرتی ہے، تو ہمیشہ ذلیل کرتی ہے۔ کہا آپ بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بکرا کاٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا، تو یہ زور سے ہنسا، یہ حاسم رحمۃ اللہ زور سے ہنس پڑے۔ وہ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے پیچھے نا تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا۔ کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے، وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے، یہ بخیل نامراد اس بخیل کی بہن ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل نہیں، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ
مبلغ ہو چاہے مجاہد ہو چاہے تہجد گزار ہو چاہے روزے دار ہو چاہے شب بیدار ہو، وہ اللہ کا